لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کے ساتھی پوڈ کاسٹ میں دوسرے حصے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہمارا پہلا حصہ بہت پسند کیا گیا۔ سب لوگوں نے اپنے لائکس اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں بتایا کہ آپ سب لوگ ایمان کے ساتھی کی گفتگو کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا موضوع جو گفتگو میں تھا کہ ایک عورت کو ہی کیوں سروائیو کرنا پڑتا ہے، ہمارے معاشرے کی ایسی اپ برنگنگ کیوں ہے؟ اگر رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں تو عورت کٹہرے میں کھڑی ہے، اگر کھانا پکانا ہے پہلا بہو نے تو عورت کٹہرے میں کھڑی ہے، بچہ پیدا کرنا ہے تو عورت کٹہرے میں کھڑی ہے۔ ہر جگہ صرف ہماری لڑکیوں کو، ہماری عورتوں کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اگر لباس میں کوئی کمی ہو جائے تو ماں کی تربیت پہ سوال اٹھتے ہیں۔ ہر جگہ پر صرف عورت کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مردوں کی یعنی کہ بیٹوں کی تربیت ایسی کیوں نہیں کی جاتی؟ صرف بیٹیوں کی تربیت پہ ہی کیوں زور دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے میں اپنا جو موضوع گفتگو کا آغاز کرتی ہوں جویریہ صدف سے، کہ جویریہ جیسے پچھلی دفعہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تربیتی کلاس ہونی چاہیے، تو آپ نے کہا کہ جی ہاں تربیتی کلاس بے شک ہونی چاہیے، دونوں کے لیے ہونی چاہیے، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی۔ لیکن یہاں سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جب لڑکی جو کیونکہ بہو بن کے تو لڑکی جاتی ہے، ایک یہی ایک ہمارے معاشرے میں قانون ہے کہ جب لڑکی بہو بن کر جاتی ہے تو پہلا کھانا جو اس کو پکانا ہوتا ہے، تو بچیاں چونکہ اپنے گھروں میں لاڈوں میں پلی ہوتی ہیں ماں باپ کی، تو کچھ مائیں کچھ زیادہ ہی لاڈ میں اپنی بچیوں کو گھریلو اور گھرداری بالکل نہیں سکھاتی ہیں۔ تو لڑکیاں بالکل نابلد ہوتی ہیں اس بارے میں، کچن سے کچھ بھی نہیں کرنا آتا ان کو، اور سسرال میں ابھی کسی سے دوستی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو ایسے موقع پر ماؤں کو کیا کرنا چاہیے اور لڑکی کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ کہ ابھی امی نے تو کہا تھا کہ کچھ سیکھ لو، بعض مائیں ہوتی ہیں نا جو کہتی ہیں کہ سیکھ لو، بعض مائیں پریشر بھی ڈالتی ہیں، لیکن باقی گھر والے جیسے ابا ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی بچی ہے، بھائی کہہ دیتے ہیں امی لاڈلی ہے تو کام نہیں کرنے دیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ کچھ مائیں بھی ہوتی ہیں جو لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اب وہ لڑکی جس کے اوپر ذمہ داری پڑ جاتی ہے ایک دم سے، تو وہ کیا کرے؟ اس پہ دیکھیں، سب سے پہلے جو چیز میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ رویہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ایک نئی بچی آتی ہے، نئی گھر سے آتی ہے، نئی سیٹ اپ سے آتی ہے، ہر گھر کا ماحول، ہر گھر کے کھانے پکانے کا ماحول، ہر گھر کے دیگر تمام لوازمات کا ماحول ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک نئی نویلی بچی، نئی گھر سے، نئی خاندان سے آنے والی بچی آپ کے مزاج کو، آپ کے ٹیسٹ کو، آپ کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لے، تو اس کو ٹائم لگے گا۔ اور اگر ہم وہاں پر جو مائیں ہیں سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور اس کو اسپیس دیں، اس کو ٹائم دیں، اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ معاملات بہت اچھے سے سیکھ جائے گی، وگرنہ کیا ہوگا کہ وہ معاملات سلجھنے کی بجائے بگڑتے چلے جائیں گی۔ اور یقین جانیے وہ ساسیں یا وہ میاں حضرات جو اپنی بیویوں کو سپورٹ کرتے ہیں ہر طرح سے، دیکھیں یہاں پہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک بہو کو لے آئے ہیں، وہ اس کو ہم نے کپڑا جوتی لے کر دیا ہے، اس کو گھر دیا ہے، اس کو پڑھا لکھا میاں دے دیا ہے، تو اب اس سے ہم سود سمیت واپس لیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ، جو دو گے وہی لوگے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اور جتنا آپ اس کو پیار دیں گے، جتنی اس کو اپنائیت دیں گے، جتنی اس کو معاملات میں ریلیکسیشن دیں گے، تو یقین جانیے اتنے ہی معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اور یہ سمجھداری ہمیں ماؤں کو دکھانی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح جو بچیاں آتی ہیں، بہویں آتی ہیں، ان کی ماؤں کو بھی اپنی بچیوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ بیٹا اگر کوئی بھی چیز پکانی پڑے، کوئی بھی چیز کرنی پڑے، تو مجھے فون کرنے سے پہلے اپنی ساس کو ماں سمجھ کر پوچھو۔ اور جب وہ کہتے ہیں نا
جیسی نیت ہوگی نا ویسے ہی پھل ملے گا. اگر آپ اس کو نیت میں ماں کو، ساس کو ماں سمجھ کر پوچھیں گے تو انشاءاللہ اس کا رسپانس ملے گا. اور اسی طرح اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھ کر اس کو سپورٹ کرے گی، اور اس کو نہیں کھانا بنانا آتا، یا وہ بھی جھمیلوں میں نہیں پڑی تھی، یا پڑھائی کے ساتھ ہی وہ یہاں پہ آ گئی، تو اس میں ہم ساسوں کو ایک بہترین کردار ادا کرنا چاہیے. ایک ماں بن کر اگر اس کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ گھر کے معاملات بخوبی انجام دے سکیں گی وہ، اور آپ کی آئندہ زندگی بھی پرسکون گزرے گی. بہت شکریہ جویریہ صدف، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وضاحت دی کہ کس طریقے سے آج کی لڑکی کو، آج کی ماں کو جو ہے اس سارے سینیریو کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. ہم سب کی دل عزیز ام ابراہیم بھی اس پوڈ کاسٹ میں شامل ہو چکی ہیں. ام ابراہیم، السلام علیکم. جی ام ابراہیم، آپ سے میرا سوال ہے پہلا کہ جیسے میں نے پہلے بھی ایک یہ سوال تھوڑا سا آئی تھنک جو ایریا کسی سے پوچھا تھا، تو اب پھر سے ایک سوال آیا ہے اور ایک لڑکی کا ہی سوال ہے، اور انہوں نے مجھ سے جو ہے یہ پوچھا ہے کہ لڑکیوں کو ہمیشہ ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ تم نے اگلے گھر جانا ہے، تم نے اگلے گھر جانا ہے. یہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں، دادو بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، اور ماں بھی کہہ رہی ہوتی ہے، پھوپھیاں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، اور اب تو یہ بات جو ہے ادروائز بھی سب سے سننے کو ملتی رہتی ہے. تو اس بچی کا یہ کہنا تھا کہ ہم بیٹیوں کو صرف یہ بات کہتے رہتے ہیں، ہم بیٹوں کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ کسی اگلی لڑکی نے تمہارے پاس آنا ہے، اور صرف ہماری تربیت ہی کیوں کی جاتی ہے کہ تم نے ساس کا کہنا ماننا ہے، تم نے سسر کو ایسے کھانا پیش کرنا ہے، تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اگر وہ لڑائی کرے تمہیں کچھ ڈانٹے تو تم نے آگے سے چپ رہنا ہے. لڑکوں کو کیوں نہیں یہ سکھایا جاتا؟ کیا یہ میرا سوال یہ جینون ہے؟ کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ اور ایسا ہونا جو ہے وہ انصاف کے ترازو میں ٹھیک ہے؟ یہ سوال اس بچی کا ایز اٹ از میں نے آپ کو کنورٹ کر دیا ہے ام ابراہیم. بلا شبہ یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اور ایک نازک عنوان ہے کہ جب بھی بیٹی کی شادی ہونی ہوتی ہے ہم اس کو پریشرائز کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم نے اگلے گھر جانا ہے، اپنے طور طریقے درست کرو، اپنا پہننا اوڑھنا درست کرو، اپنے سوچنے سمجھنے کا، اٹھنے جاگنے کا وقت سیٹ کرو. ہر چیز میں ہم بیٹی کو پریشرائز کرتے ہیں، جبکہ بیٹوں کو اس معاملے میں کھلی چھوٹ ہوتی ہے. ان کی ذمہ داری بس یہیں تک ہی ہوتی ہے کہ ایک اچھی بری بنا لی، ایک اچھا گھر بنا لیا، گاڑی لے لی اور بس. نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اگر بیٹی سے کل کلا کو وہ غلطی ہو جائے، بحیثیت بیوی ایک بہو کے طور پر سے غلطی ہو جائے تو ہم اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اس کے والدین کو اس کی ناقص تربیت کا تانا دیں. نہیں، ہمیں ایک دفعہ اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے، اور لڑکوں کو بھی بالکل سمجھانا چاہیے کہ جس طرح ایک بیٹی ہمارے گھر میں شادی ہو کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ گھر، وہ رشتے، وہ جگہ چھوڑ کر آ رہی ہے جہاں وہ پلی بڑھی جوان ہوئی اور اپنی یہاں پر رخصت ہونے سے پہلے وہاں پر رہی، وہ سب کچھ چھوڑ کر آ رہی ہے. تو اب آپ کو کس لحاظ سے چینج ہونا ہے، آپ کو آنے والی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، آپ کو اس کی کون کون سی خواہشات، ضروریات کیسے کیسے پوری کرنی ہے. بحیثیت شوہر اسلام میں ایک شوہر کیسا ہونا چاہیے، اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں آپ کو کیسا ہونا چاہیے، یہ سب باتیں بیٹوں کو بھی ان کی ماؤں کے ذریعے سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ گھر بالآخر میاں اور بیوی دونوں سے ہی بستے ہیں. صرف خواتین اس بات کی مجاز نہیں ہوتی کہ وہ اکیلی ہی گھر بسائیں. اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں خوبصورتی پتہ چلتی ہے کہ مردوں کو گھر کا قوام بنایا گیا ہے، اور آخر کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو ان پر بھی عائد ہوتی ہی ہے نا. تو گھر کی بنیادیں تبھی مضبوط ہوں گی جب عورت کو بھی اور مرد کو بھی اس کے گھر سے شادی سے پہلے پراپر ٹریننگ دی جائے گی، نہ کہ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرایا جائے گا. ام تیمیہ، میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ بہت زیادہ ہضم جو شوہر حضرات ہوتے ہیں وہ غصہ کرنے والے، غصیلے ہوتے ہیں، اور شادی کے ایک دم جو ہے وہ لڑکی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس آدمی کی نیچر کیسی ہے، اور چڑچڑاپن اور بات بات پہ ڈانٹ دینا، غصے ہو جانا، کسی کے بھی سامنے انسلٹ کر دینا، کوئی بھی لحاظ نہ کرنا اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا.
جو لڑکی اتنے سہانے خواب سجا کر لائی ہوتی ہے، اس کے تو سارے خواب ایک تو چکنا چور ہو جاتے ہیں کہ اس کی اگر کسی کے سامنے انسلٹ ہو جائے، وہ ظاہر ہے اس کا تو کانفیڈنس لیول ہی ڈاؤن ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ دیکھا گیا ہے کہ شادی چاہے جتنی مرضی پرانی بھی ہو جائے تو بھی شوہر حضرات جو ہے وہ لحاظ نہیں رکھتے ہیں، وہ ان کو جیسے ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ وہ اس غصے کو کرتے رہتے ہیں اپنے۔ تو لڑکیاں برداشت کریں یا پھر وہ اپنے جو ہے برداشت کا لیول ایک حد تک رکھیں، یا پھر وہ آگے سے جواب دے دیں، کیا کریں؟ کیونکہ اگر جواب دیں گی تو وہ بدتمیز ہو جائیں گی، بد زبان ہو جائیں گی۔ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ بچیوں کو یا عورتوں کو جن کی شادیاں پرانی بھی ہو گئی ہیں ان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی جی، اکثر دیکھا گیا کہ بہت سے مرد حضرات جو شوہر حضرات ہوتے ہیں وہ بہت غصے والے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بگڑ جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کون سامنے بیٹھا ہوا ہے، یا مجھے اپنی بیوی کی عزت کرنی ہے، وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی غلط ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس میں یہ کہوں گی کہ جب آپ مطلب جو آپ کا فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ مطلب ابھی آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، جب شوہر نے پہلی دفعہ غصہ کیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا مضبوط بننا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ برداشت کر کے تو چپ کر کے بیٹھ گئیں۔ جو آپ کا فرسٹ ریئیکشن تھا نا وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کو نا اس اپنے ریلیشن میں تھوڑی سی باؤنڈریز قائم کرنی پڑیں گی۔ مطلب آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ میرے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گی کہ آپ جب چاہیں جس کے سامنے چاہیں اٹھ کر میری بے عزتی کرنے لگ جائیں۔ تو تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں سٹینڈ لینا پڑے گا۔ تو جب آپ تھوڑا سا سٹینڈ لیں گی نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی دفعہ وہ سوچے گا، سمجھے گا، اور پھر ہی بولے گا۔ اور ہر دفعہ آپ کو اس کو مطلب یہ نہیں، لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ کا جو انداز ہے وہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب بدتمیزی والے الفاظ نہیں بولنے، اور شائستہ گفتگو کرنی ہے، لیکن اپنی بات ان تک پہنچا دینی ہے۔ لہجہ نرم، بات فرم، یہ اصول بس یاد رکھیں کہ بات آپ نے صحیح کرنی ہے، لیکن آپ کا لہجہ جو ہے وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ اچھے لہجے میں آپ نے صحیح بات کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بات تو صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا لہجہ اتنا روڈ ہوتا ہے کہ وہ ریئیکشن والی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے حکمت بھری گفتگو کرنی ہے کہ جس کا اثر ہو۔ جی امید میاں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لڑکی کو بتانا چاہیے جو اس کو غلط لگتا ہے، جو بھی اس کی انسلٹ ہوتی ہے وہ اس کو آگے اس چیز کو سمجھانا چاہیے اپنے شوہر کو۔ لیکن بعض حضرات اتنے غصیلے ہوتے ہیں، اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں کہ وہ مارتے بھی ہیں، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، مجھے تمہیں نہیں رکھنا ہے، اور میری طرف سے تم فارغ ہو۔ اور جب وہ لڑکی ناراض ہو کر یا تنگ آ کر اپنے شوہر کی ایسی باتوں کی وجہ سے چلی بھی جاتی ہے، الٹا ماں باپ اس کو کوستے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں بنائی شوہر کے ساتھ، اور اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنے گھر کو بساؤ، جیسا بھی ہے اس کے ساتھ گزارا کرو۔ اور یہ بات میں پرسنل ایکسپیرینس سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ بچیاں پریشان ہیں اس چیز سے، پریگننٹ ہوتی ہیں اور شوہر بھی نہیں رکھنا چاہتا، الٹا ماں باپ بھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا میس کریٹ کر دی ہے، برداشت کرو، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی شادیاں بستی ہیں، ایسے ہی گھر بستے ہیں۔ تو ایسے میں وہ لڑکی کیا کرے؟ جی، اس میں یہ کہوں گی کہ اس میں بھی نا مطلب ہر فیملی کا ڈفرینٹ سینیریو ہے۔ چلے میں یہ بات کرتی ہوں کہ جیسے ایک فیملی میں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جو لڑکی کے والدین ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انوالومنٹ کرتے ہیں اپنی بچی کے گھر میں، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی ایشو بنا لیتے ہیں اور اس کو وہاں پہ بسنے نہیں دیتے، اور چھوٹی سی بات پہ وہ ڈائیورس لے لیتے ہیں۔ یہ تو ہوگی ایک ایکسٹریم۔ دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ بچیاں جو ان سے ہیں وہ اپنے گھروں میں پس رہی ہیں،
اور ان کو فزیکلی بھی ابیوز کیا جا رہا ہے اور ان کو مینٹلی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. اور اس وہاں پہ بھی والدین جی کہہ رہے ہیں کہ تم ہی غلط ہو، تم نہیں صحیح رہتی، یعنی اپنی بیٹی کا قصور نکالی جا رہے ہیں. تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے. تو دیکھیں آ جا کے میں یہی کہوں گی کہ ایک جو عورت ہے نا اس کو نہایت ہوشیار ہونا چاہیے. ہوشیار ان دی سینس کہ اس کو بہت عقل مندی کے ساتھ خود فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں اس کو سیکھنی چاہیے. کیونکہ صرف بڑے بڑے برانڈ پہن لینے سے اور اچھا گیٹ اپ کرنے سے زندگی نہیں سنورتی. زندگی تب سنورتی ہے جب آپ کو کمیونیکیشن سکلز آتی ہوں، آپ اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہوں، آپ مینٹلی جو سی آپ بڑی سٹیبل ہوں. اور یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. میں نے دیکھا کہ لوگ 50,000 لگا دیتے ہیں اب ایک سیزن کی ڈریسنگ کرنے وقت، لیکن اگر ان کو کہا جائے کہ ایک آپ سیشن لے لیں کوئی 10-15 ہزار لگا کے، لیکن ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو اب مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ کام کرنا چاہیے خواتین کو، میں یہ کہوں گی. تو آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں، آپ کو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی آپ سیکھیں. تو میں تو یہ کہوں گی کہ دیکھیں اگر بالفرض آپ کے والدین ہیں وہ نہیں آپ کو سپورٹ، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ والدین جن سے وہ حیات نہیں ہوتے تو بھائیوں کے سر پر نہیں جا کے بیٹھا جا سکتا، بھائی بھی نہیں اتنے سپورٹیو، تو وہ مطلب لڑکیاں بالکل بے یار و مددگار ہو جاتی ہیں. ان کا کوئی بھی نہیں ہے جو ان کے لیے سٹینڈ لے سکے، ان کے لیے آواز اٹھا سکے. تو ایسی خواتین کو میں یہ کہوں گی کہ پھر ان کو سوچ سمجھ کر اپنے سسرال میں رہنا چاہیے. اور جو شوہر حضرات بار بار اپنی ماں کے گھر جانے کا کہتے ہیں، اس کے بارے میں عورت کیا کرے؟ تو اس کو آپ فوراً پوچھیں، بدتمیزی سے نہیں، یعنی آرام سے پوچھیں سیریس ہو کے کہ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں چلی جاؤں؟ اور میں آپ کی زندگی میں خود سے نہیں آئی تھی، آپ ہی مجھے بھی آ کر لائے تھے، آپ نے ہی مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں چلی جاؤں تو بتا دیں اگر آپ سیریس ہیں. تو پھر اگر وہ واقعی سیریس ہوگا، وہ کچھ لوگوں کی جان کی عادت ہوتی ہے اگلے بندے کو ٹیز کرنے کی، تو اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا، تو آپ اس کو اس وقت کلیئر کہیں کہ آئندہ سے میں اس طرح کا مذاق برداشت نہیں کروں گی، اور تھوڑا سا اس کو اپنا غصہ دکھائیں نا کہ آپ یہ بات بہت غلط ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں یہی چاہتا ہوں کہ تم چلی جاؤ، تو آپ چلی جائیں. آپ اپنے والدین کے گھر آ گئے، اگر آپ کے والدین سپورٹیو ہیں، آپ جا سکتی ہیں گھر سے، تو آپ چلی جائیں. جب اس کو آپ کی ضرورت فیل ہوگی تو وہ آ جائے گا آپ کو لینے. جی میں چلوں گی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف. آمنہ آپ پلیز یہ بتائیے گا کہ جو شادی جب ہوتی ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یا تو پہلے سے ایک بہو موجود ہوتی ہے یا پھر ایک بہو کے ہونے کے بعد دوسری بہو آتی ہے. تو جو پہلی بہو ہوتی ہے اس کے ساتھ تو ظاہر ہے جو پہلے سلوک ہوتا ہے یا جو بھی گھر والوں کا اچھا یا برا، وہ یہ سب کچھ ایک چیز کو ایک اپنے پیریڈ کو گزار چکی ہوتی ہے. پھر جب دوسری آتی ہے تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلی کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے. تو آپ مجھے پلیز اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتائیے کہ جو بہو دور ہوتی ہے اس کی قدر زیادہ کیوں کی جاتی ہے بعض اوقات، اور جو قریب ہوتی ہے اس کی قدر کیوں کم ہو جاتی ہے؟ ایک تو یہ چیز. اور کیا دونوں میں بیلنس رکھنا چاہیے؟ کیا دونوں بہوؤں کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کرنا چاہیے، یا پھر رویوں کی بنیاد پر کہ بہوؤں کا رویہ کیسا ہے ساس کے ساتھ اس طریقے کا رویہ رکھنا چاہیے، یا اوور آل اچھا ہی رویہ رکھنا چاہیے انسان کو اپنی شخصیت کے مطابق، اپنے اخلاق کے مطابق؟ اس سوال کے بیسیکلی دو حصے ہیں. پہلا تو یہ کہ جو بہو قریب ہے اس کے ساتھ نرمی زیادہ یا الفت کا تعلق ایک زیادہ ہے، اور جو بہو دور ہے وہ اچھی نہیں ہے، وہ بری ہے. تو اس سینیریو میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر نا پالیٹکس نہیں، یہاں پہ مفادات کی بات ہوتی ہے. آپ کے ذاتی مفادات اگر پورے ہو رہے ہیں
تو آپ کو وہ بہو یقیناً اچھی لگے گی جو آپ کی بات سن لیتی ہے چپ کر کے، بحث نہیں کرتی، کوئی دلائل نہیں دیتی، بس جی سر جھکایا اور کام کر لیا، آپ کے قریب ہیں چونکہ اس طرح سے آپ کے سارے ڈیمانڈس پوری ہو رہی ہیں، تو عموماً وہ بہو جو ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہیں، اس طرح کی بہو ہیں۔ اور جو بہو دور ہے، چونکہ وہ دور ہے، وہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں دے سکتی، یا آپ کے کسی قسم کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہی، یا اگر وہ اپنی کسی اور ایشوز کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈز کو پہ پورا نہیں اتر پا رہی، تو پھر اس کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں پالیٹکس کی بات بھی ہوتی، دو پالیٹکس لوگ اس کو پالیٹکس سے ہٹا نہیں سکتے۔ سسرال میں پالیٹکس کو یوز کیا جاتا ہے، لیکن یہ پالیٹکس کا رشتہ نہیں ہے، یہ بہت خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ جو آپ نے کیا جس میں کہ جو بہو قریب ہے وہ اچھی نہیں اور جو بہو دور ہے وہ زیادہ اچھی، تو پھر دیکھیے نا، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے دور کے ڈھول سہانے، تو اس بات کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ تو ہوتا ہی تھا۔ جب ہم قریب رہتے ہیں نا تو ہمارے درمیان ایک کیا کہنا چاہیے، ہمارے درمیان نا وہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے، ایون آپ دیکھیں نا فیملی میں جب ایسے ہوتا ہے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ، ہم بہت اوپن ہوتے ہیں، ہم ڈائریکٹ ہوتے ہیں، ہمارا رویہ، ہمارے سوئنگز موڈ کے، ہماری بات چیت، بیہیویئر، اخلاق، یہ سب کچھ جو ہے بالکل ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے۔ تو جب ساس اور بہو بھی ساتھ رہتی ہیں تو وہ 24 گھنٹے ایک ساتھ رہنے والے دو انسان ایک دوسرے کے مزاج کے آلموسٹ تمام پہلوؤں سے واقف ہوتے ہیں، اور سم ٹائمز اس میں صرف اور صرف ساس کا ہی قصور نہیں ہوتا، اس میں بہو کا بھی قصور ہوتا ہے۔ اس میں بہو اگر زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی، اس کو کسی بات پہ غصہ آ گیا، لیکن وہ اپنے باڈی لینگویج سے دکھا رہی ہے، تو آبویسلی اگلا بندہ بیوقوف نہیں ہے، اس کو بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کچھ ڈفرینسز آ جاتے ہیں، کچھ فرق آ جاتے ہیں، اور ہم کسی کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں نا تو خوبیاں کم اور خامیاں زیادہ نظر آتی ہیں جو آپ کے قریب ہو اس کی، ٹھیک ہے؟ اور جو دور ہوتا ہے چونکہ اس کی خوبیاں اور خامیاں آپ سے چھپی ہوئی ہیں، تو آپ اس کے بارے میں تب بھی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں جب آپ کا جا کے اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے اس میں۔ انسان ہر چیز کی پلاننگ کر لیتا ہے، لیکن نہیں پلاننگ کرتا تو شادی کی تربیت کی پلاننگ نہیں کرتا، اور نہ ہی بچے پیدا ہونے سے پہلے ان کی تربیت کرتا ہے۔ اب بچے پیدا ہو گئے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تربیت جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے کرنی ہوتی ہے۔ ہم تو ساس بہو کے جھگڑے کھیلتے رہے، شوہر کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہیں، شوہر الگ جو ہے وہ کبھی ماں کی سائڈ پہ کبھی بیوی کی سائڈ پہ سینڈوچ بنا رہا۔ اب بچہ اگنور ہونا شروع ہو گیا، تو اس سب میں کس کا قصور ہے؟ ماں کا قصور ہے، شوہر کا قصور ہے؟ نہ ماں توجہ صحیح دے پا رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر گھر کی ذمہ داریاں بہت ہیں، اور نہ شوہر توجہ دے پا رہا ہے، یہ کہہ کے بریو ذمہ ہو جاتے ہیں باپ کہ ماں ہی پہلی درس کا ہے۔ تو ان سب میں کیا واقعی ماں ہی کو، اس میں بھی ماں ہی کو ہمیں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے؟ ابراہیم۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر سب کچھ پلان کیا جاتا ہے وقت سے بہت زیادہ پہلے، سوائے اپنی آخرت کی تیاری کے، اور شادی کی روح کو بچوں کے اندر منتقل کرنے کی بجائے صرف شو شاپ پر رج کر پیسہ لگایا جاتا ہے۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ نہ تو لڑکی تیار ہوتی ہے نہ ہی لڑکا تیار ہوتا ہے۔ لڑکی کو نہیں معلوم ہوتا کہ میں نے اگلے گھر میں جانا ہے، میرے پہ کیا ذمہ داریاں ہیں، میرے پر جو مسائل آئیں گے مجھے انہیں کس طرح سے حل کرنا ہے، مجھے اپنی اولاد کی پرورش کیسے کرنی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، اللہ کے سہارے وہ چلی جاتی۔ اسی طرح جو لڑکا ہوتا ہے اسے بھی نہیں معلوم ہوتا کہ شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، یا میں نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرنی ہے۔ نتیجتاً ان کی اولاد کو اس سے سفر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سارا وقت ساس کا بہو کے ساتھ، بہو کا ساس کے ساتھ، میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا میاں کے ساتھ ایک اندیکھا کلیش چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں قصوروار کون ہے؟ ڈیفینیٹلی سب ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ماں یعنی کہ دلہن جو اس بچے کی والدہ بھی ہے،
وہ سب سے زیادہ اگنور ہوتی ہے، کیونکہ اس کا دین کے ساتھ تعلق جڑا ہی نہیں، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑا ہی نہیں، اس نے کبھی یہ جانا ہی نہیں کہ شادی کی روح کیا ہے، میں والدہ بن رہی ہوں تو میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں نے کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی تربیت تبھی شروع ہو جاتی ہے جس وقت آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ والدین بننے والے ہیں۔ اسے یہی معلوم نہیں ہوتا کہ 9 مہینے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ مجھے سن رہا ہے، جو کچھ میں کر رہی ہوں، سن رہی ہوں، اس کے اثرات اس پر جا رہے ہیں۔ نتیجتاً وہ 9 مہینے تو بچہ اگنور ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے بعد اس دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ اپنے والدین کو دیکھ کر، گھریلو حالات کو دیکھ کر جس کا اذیت کا شکار ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا سب سے پہلا قصوروار اس کے والدین میں سے بالخصوص اس کی اپنی والدہ ہی ہوتی ہیں۔ اور اس کا تدارک اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم سب کو اپنا اپنا مقام پہچاننے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کبھی شوہر خوش نہیں، کبھی ساس خوش نہیں، کبھی نند خوش نہیں، اور کبھی تو اپنے ہی گھر والے یعنی کہ اپنے ماں باپ بھی اپنی بیٹی سے ناخوش ہوتے ہیں کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ بیلنس نہیں رکھ پا رہی ہے، وہ ہمیں وقت نہیں دے پا رہی ہے، یا پھر وہ شوہر سے ناراض ہو کر اگر ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، یا پھر شوہر بھی کبھی کبھار اس بات کا چرچا کرتا نظر آتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے زیادہ اپنے پیرنٹس کو توجہ دیتی ہے۔ تو عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہم تو بہت کھپتی ہیں، ہم تو دن رات ایک کر دیتی ہیں، لیکن ہم ان سب رشتوں کو خوش نہیں کر پاتی ہیں، تو یہاں پر عورتیں کیا کریں؟ تمام عورتوں کی یہ اپیل ہے۔ جی ایڈمن۔ جی بہت ہی اہم سوال ہے، اور تقریباً ہر بندی کا یہ جو ہے نا مسئلہ ہے کہ میں تو اتنا کرتی ہوں، اتنا کھپتی ہوں، سارا دن جو ہے میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا بھی کرتی ہوں، پھر بھی شوہر خوش نہیں ہوتا، ساس خوش نہیں ہوتی، فلاں خوش نہیں ہوتا، بچوں کی تربیت بھی اچھی نہیں ہو رہی، اپنے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے کچھ کامن مسائل ہیں جو کہ آج کل نا یہ بہت زیادہ جو ہے یہ ہم خواتین کے اندر نا یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا یہ معیار جو ہے نا اس کو چینج کرنا ہے کہ میں نے شوہر کو خوش کرنا ہے یا میں نے ساس کو خوش کرنا ہے۔ آپ نے پہلے اپنی اس سوچ کو چینج کرنا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے خوش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جب آپ یہ ساری ذمہ داریاں پوری کریں گی تو آپ یقین کریں آپ کے مشکل سے مشکل کام بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ہو جائیں گے، اور آپ سے لوگ بھی راضی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی کبھی راضی نہیں بھی ہوا نا تو آپ کا دل مطمئن ہوگا، کیونکہ آپ نے ایفرٹ تو کی ہوگی۔ ہم جب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو تھکاتے ہیں تو لوگ تو کبھی خوش ہوتے ہی نہیں، خواہ وہ آپ کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو مسئلے مسائل تو رہتے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، خود کو تھکا بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں جب رزلٹ کچھ نہیں ملتا پھر ہماری زندگی میں ٹینشن، ڈپریشن یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کو پھر ہم اپنی ذات پہ سے جو ہے نا اس کا بدلہ لیتے ہیں اس طرح سے کہ ہم ایک تو اپنا خیال نہیں رکھ پاتے، سب سے زیادہ پھر ہم اپنی ذات کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارا پاس جو بچتا ہے وہ پھر ہم بچہ کچا جو غصہ جو ہے نا وہ بچوں پہ نکال کے ان کی تربیت کو بھی خراب کرتے ہیں۔ بہترین حال اس کا یہ ہے، شارٹ میں آپ کو بتاؤں، جب ایک گھر کی عورت خود کو موٹیویٹڈ رکھے گی نا اور اپنا خیال رکھے گی تو ہی وہ سب کو اس کا حق دے پائے گی۔ تو اپنا جو خیال رکھنا ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیلفش ہو جائیں، آپ کے میری جو مرضی ہے، میرا جو کام ہے یا میرا جو چیز ہے نا پسند ہے وہ سب سے آگے، باقی سب جائیں بھاڑ میں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے آپ اپنی روحانی طاقت کو جو ہے نا وہ آپ مضبوط کریں۔ آپ ہر روز کچھ اچھا سنیں، آپ ہر روز کچھ اچھا پڑھیں، جس سے آپ کے جو روح جو ہے نا وہ تازہ رہے گی، ایمان آپ کا تازہ رہے گا، آپ کی یہ بات اور یہ نیت تازہ رہے گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ کے لیے ہی سارے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے ہم اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں لیکن حقیقت یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی جو ہے نا وہ امتحان کے لیے ہے،
اور یہ کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. دنیا میں من مرضی کرنے کے لیے تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہی نہیں ہے. تو جب ہماری منزل ہی آخرت ہے، ہماری منزل ہی اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے، تو پھر یہاں پہ تو ہمیں ٹائم ویسے ہی گزارنا ہے جیسے کہ ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے. اب ظاہر ہے ہم اتنے پکے سچے مسلمان تو ہیں نہیں، جو سچی بات ہے فتنوں کے دور میں ہم رہ رہے ہیں. ہمیں ڈیلی بیسس پہ خود کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، خود کو جگانا پڑتا ہے، اپنی نیت کو سیدھی لائن پہ لانا پڑتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے. کوئی اچھی کتاب پڑھ کے اگر آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کو موٹیویشن کو اس کو قائم رکھیں. اگر آپ کو کوئی گروپ اچھا لگتا ہے، کوئی پوسٹ اچھی لگتی ہیں جہاں سے آتی ہیں، آپ ڈیلی بیسس پہ ان کا جائزہ ضرور لیں. تو یہ چیزیں ہمیں لائن پہ رکھتی ہیں. اگر ہم روحانی طور پہ کمزور ہوں گے نا، آپ یقین کریں آپ چہرے پہ کتنی ہی پیاری اسمائل لے آئیں اور کتنا ہی پیارا نفاست کے ساتھ کام کریں، وہ آپ کو تھکا بھی دے گا اور آپ کی عزت کو بھی بحال نہیں کرے گا. جب بھی آپ کو کوئی لگا ایسا بندہ، ان لاز میں کوئی ایسے بندے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے، آپ کو کوئی ناراضگی ہے کسی، ظاہر ہے انسان کو کسی کی باتیں بری بھی لگتی ہیں، ہماری باتیں بھی ظاہر ہے کسی کو بری لگ سکتی ہیں، ہم کوئی اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے. تو کوئی بھی ایسا آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ان لاز میں کوئی ایسا بندہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یا آپ ان کے پاس جا رہی ہیں، تو اسی وقت جانے سے پہلے اپنی نیت کو آپ درست کر لیں کہ یا اللہ تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر میں نے آج اتنا اچھا بولنا ہے یا میں نے اچھا بیہیو کرنا ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گی کہ آپ جب وہ سب ڈیلنگ کر رہی ہوں گی، ان لوگوں سے مل بھی رہی ہوں گی یا ان کو سرو کر رہی ہوں گی، تو آپ کو بالکل بھی بوجھ نہیں لگے گا. بہت آپ وہ سارے کام بخوبی کر پائیں گی. اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر دیکھیں جب کوئی کام کیا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر رکھتا نہیں ہے ہماری، وہ ہمیں ڈبل ٹرپل کر کے واپس کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی قدر بھی جو ہے نا اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اور میری بہنوں، اگر ایک دو بندے نے آپ کی قدر نہیں بھی کی، فار ایگزامپل آپ نے کسی کی خاطر بہت اچھا آپ نے اس کے ساتھ بیہیو کیا، اللہ کی خاطر ہی کیا، اور اس نے آپ کو رسپانس پھر بھی اچھا نہیں دیا، تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دے. اگر دو چار لوگ ہماری رسپیکٹ نہیں بھی کرتے تو کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں ہمارے جو پیغمبران اسلام آپ دیکھیں، گناہوں سے پاک انسان ہوتے تھے وہ، لیکن کیا ان کی ہر کوئی رسپیکٹ کرتا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا تھا. تو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ خیر کہاں پہ ہے اور سچ کیا ہے. خیر اور سچ اللہ ہی ہے اور نہیں ہے. واحد ایک نیت جب آپ اپنے آپ کو بار بار کھینچ کے اللہ تعالیٰ کی طرف لائیں گے، کیونکہ ہمیں آپ کو بار بار کھینچنا پڑتا ہے. ہم اس دور میں نہیں ہیں کہ ہمارا ایمان 24 گھنٹے ایک جیسا رہے. اسی لیے تو یہ ایمان کے ساتھ ہی بہترین آپ کے پاس آپشن ہے، جو آپ کو دن میں 4-5 دفعہ ایسے ریمائنڈرز دیتا ہے اور ڈیلی آپ کو لیکچر بھیجتا ہے جو کہ آپ کو لائن پہ رکھنے میں مدد دیتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود کو بار بار جو ہے نا اس جگہ پہ لے کر آنا ہے. ہر کام، ہر چیز کرنے سے پہلے ایک نیت ہی، نیت کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ تھوڑا کرنی پڑتی، یہ خیال ہی ہے نا. آپ کوئی بھی کام آپ کرنے لگی ہیں، آپ خیال اس کو چینج کر رہی ہیں. یہ جو میں آپ کھانا بنانے لگی ہوں، یا ساس کی بھی خدمت کرنے لگی ہوں، یا شوہر کے ساتھ جو معاملہ کرنے لگی ہوں، یا اللہ آپ کی خاطر، آپ کی رضا کے لیے، یہ گھر آپ نے میرے لیے منتخب کیا، آپ نے میری قسمت میں لکھا، یہ شوہر، یہ لوگ، میں راضی ہوں یا اللہ. ٹھیک ہے، کہیں آپ کو مشکل لگے، یا اللہ مجھے مشکل ہو رہی ہے ہینڈل کرنے میں، مجھ سے یہ معاملہ سنبھالا نہیں جا رہا، اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جو ہے نا مجبور ظاہر نہ کریں. اسٹرانگ وومن جو ہوتی ہے، اسٹرانگ مومن، وہ بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور یہ ہر عورت ہو سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جتنا آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلیئر ہوں گے، آپ نے اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا رکھا ہوگا، باقی دنیا کے معاملات جو ہیں وہ ہینڈل کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا. اگر پھر بھی آپ کو مشکل لگتا ہے تو ایمان کے ساتھ ہی گروپ جو ہے اس کے ساتھ اپنا لنک آپ قائم رکھیں. وہ لوگ آپ کو، ایمان ٹیم جو ہے وہ ہر طرح سے آپ کو ہینڈل کرتی ہے. جی، ام تیمیہ اور ام ابراہیم اور کچھ کہنا چاہتی ہیں اسی موضوع پہ، آئیے ان کی بات سنتے ہیں. اچھا، ایسی خواتین کو جو بہت پسی ہوئی ہیں، جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے خاندان میں، اور دوسرے ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کسی طرف جینے نہیں دیتے، تو ان کو میں یہ کہوں گی کہ وہ خود مضبوط بنیں. آپ بہت بہادر ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا کہ آپ لوگوں کی باتوں کو
فیل کر کر کے اپنی زندگی تباہ کر دیں. زندگی میں دوسروں کو خوش کرنا بہت ضروری نہیں ہے. اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے اور اللہ آپ سے خوش ہے اور اللہ آپ سے راضی ہے اور آپ کے دل میں اخلاص ہے، آپ کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہے، لیکن لوگ آپ کو نہیں چاہتے، تو آپ اس پہ صبر کر لیں. آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کی نظر میں بہترین ہیں. تو جب آپ یہ سوچیں گی نا تو آپ کے اندر ایک نا دلیری آئے گی، بہادری آئے گی. آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو روز یہ میسیج دیا کہیں کہ میری زندگی اتنی فالتو نہیں ہے کہ میں ان فالتو لوگوں کو سوچ سوچ کر گزار دوں، اپنی زندگی کو ایسے ہی برباد کر دوں. آپ کہیں کہ میرا مقصد بہت بڑا ہے، میری منزل بہت اچھی ہے انشاءاللہ، اور خود کو کہیں کہ مجھے جنت تک جانا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. تو میں وہ نہیں ہوں جو لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں، بلکہ میں وہ ہوں جو میں خود اپنے بارے میں جانتی ہوں، اور میں یہ جانتی ہوں کہ میرا رب میرے سے راضی ہے، میں اپنے اللہ سے قریب ہوں، میں اس کی نظر میں اچھی ہوں. تو اپنے آپ کو اس طرح کر کے روز خود سے بات کیا کریں اور جو آپ بننا چاہتی ہیں نا اس کو روز سوچا کریں کہ انشاءاللہ میں ان حالات سے نکل جاؤں گی. اور بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ نا آپ اس راستے پہ جمی رہیں اور چلتی رہیں اور آپ تھوڑا سا صبر کر کے دیکھیں، انشاءاللہ حالات ضرور بدلتے ہیں میری بہنوں، آپ یقین رکھیں ضرور بدلتے ہیں. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. اللہ ایسے ایسے حالات پیدا کرتا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو بدل دیتا ہے. وہ لوگ جو آپ کے خلاف ہوتے ہیں وہ آپ کے حق میں ہوں گے انشاءاللہ. آپ ایک دفعہ یقین کر کے دیکھیں اللہ کی ذات پہ، اور اللہ کے بعد مجھ پر بھی یقین کریں کہ آپ تھوڑا سا صبر کریں، حکمت کے ساتھ چلیں، چیزوں کو تھوڑا سا اگنور کرنا بھی سیکھیں، اپنے پر زیادہ حاوی نہ کریں. اور آپ جو لوگ پازیٹیو سوچتے ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں، تو انشاءاللہ آپ ضرور پرسکون رہیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور راستے نکالے گا. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور جو چلتے رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں اپنے راستے پر. یہ تو خیر ایک بہت بڑی زیادتی ہے جس پر ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کوئی بھی زندگی کا جو معاملہ ہے نا وہ یک طرفہ نہیں ہوتا. زندگی میں بہت سارے معاملات دو طرفہ ہوتے ہیں. جتنی لڑکی کی ذمہ داری ہوتی ہے اتنے ہی لڑکے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم سارا ملبہ لڑکی پر ڈال کر کہیں گے بھائی تمہارا ہی کام ہے، تم نے ہی گھر بسانا، اور لڑکے کو تم ایزی فیل کرو، تمہارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس تم نے کما کر 4 آنے لا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دینا، بس تمہارا رول ختم. نہیں، جتنی ذمہ داری لڑکی کی ہوتی ہے لڑکے کی بھی اتنی ہی ہوتی ہے. بلکہ انفیکٹ ہم دیکھیں تو باپ کی ذمہ داری اب بہت زیادہ ہے. اس کا مقصد صرف کما کر لانا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھے سے سکھائے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے. اگر کوئی بات باہر ہو جاتی ہے تو بھی وہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھائے. اونچ نیچ زمانے کی سمجھانا صرف ماں کی ہی نہیں باپ کی بھی ذمہ داری ہے. ہم بیٹی کو سمجھا تو دیتے ہیں، بیٹی اپنے طور پر کوشش کر بھی لے، لیکن وہ کب ہی کامیاب ہوگی اگر اس کا شوہر اس کا ساتھ نہیں دیتا. ایک اکیلا بندہ اپنی ذات پر اگر برداشت کرے بھی تو کب تک برداشت کرے گا؟ ایک حد آ جائے گی اور اس حد کے بعد جو ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا. لہٰذا یہ ایک بہت زیادہ غلط ٹرینڈ ہے اور ہم سب کو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بیٹوں کی باقاعدہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ بیویوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. اگر آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں مسائل درپیش آتے ہیں، ان کو احسن طریقے سے کیسے حل کیا جا سکتا ہے، آپ کی اولاد ہے اپنی اولاد کی ذمہ داری کیسے اٹھانی ہے، ان کی بہترین پرورش کیسے کرنی ہے اور انہیں رشتوں سے کیسے جوڑ کر رکھنا ہے. جتنے یہ تمام امور ہمیں بیٹی کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ باتیں ہمیں اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹوں کو ہی قوام بنایا ہے.
بہت شکریہ ایڈمنز آپ سب لوگوں کا یہاں پر آنے کا اور یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی ہے. امید کرتے ہیں کہ اس سے بہت ساری عورتوں اور لڑکیوں کے مسائل کا حل نکل آئے گا اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی شادی شدہ زندگی کو، بچوں کو، والدین کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جی میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ایمان ٹیم کو مدعو کیا اور معاشرے کے ان پہلوؤں پر بات کی جن کی وجہ سے بہت سارے گھر جو ہے وہ اجڑ رہے ہیں. امید ہے کہ بہت ساری بہنیں جب ہماری باتوں کو سنیں گی تو انشاءاللہ وہ اپنی زندگی میں بہتری محسوس کریں گی. ایک دفعہ پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ. ایمان کے ساتھی گروپ کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.